بات کریں گے شہر کے موسم کی تو بادلوں کا بسیرا ہے، بادلوں کے باوجود حبس اور گرمی برقرار ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر بوندا باندی بھی ہوئی ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں آج بارش کی بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے، تو شہر میں بادلوں کا بسیرا ہے، بادلوں کے باوجود حبس اور گرمی برقرار ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر بوندا باندی بھی ہوئی ہے اور شہر کا موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں آج بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی سمرا فاطمہ۔ جی سمرا۔ شہر لاہور کے موسم کی بات کر لیجیے تو اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہے، سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی بھی جاری ہے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی ہے۔ بارش کے باوجود بھی شہر میں حبس اور گرمی کا راج اسی طرح سے برقرار ہے۔ جبکہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لیجیے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 67% ہے، جبکہ شہر میں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح کی نسبت ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سورج کی تپش بھی جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ شہر لاہور کو مکمل طور پر بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مختلف علاقوں میں برسے بھی ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی اسی طرح سے جاری رہے گی۔ شہر میں 40 سے 50% تک بارش کے امکانات ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ بادل برسیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مونسون کا 7ویں سپیل میں زیادہ شدید بارشیں متوقع ہیں، اور بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ 23 اگست تک نہ صرف شہر لاہور میں بلکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش برسانے کا باعث بنے گا۔ شدید بارشوں کے پیش نظر شہریوں سے بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اداروں کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سمرا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافر ایئر بلو کے خلاف سراپا احتجاج ہوگا۔ ایئر بلو کی جانب سے متعدد پروازیں منسوخ کرنے پر احتجاج۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ سعید احمد سعید ہیں۔ جی سعید، کیا کہنا ہے مظاہرین کا؟ جی بالکل، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ایئر بلو انتظامیہ کے پاس اختیاروں کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور لاہور ایئرپورٹ پر ایئر بلو کے خلاف مسافر ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور احتجاج جو ہے وہ ایئر بلو کے خلاف کل شام سے تعدد پروازیں منسوخ یا کا شکار ہونے کی باعث سے وہ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ایئر بلو کی کراچی جانے والی پرواز جو تھی 4013 تھی، اس کو کل سے 3 بار ہے وہ منسوخ کر کیا گیا ہے، اور بڑے کا یہ کہنا ہے کہ PO 401 جو ہے اور اس میں کل صبح لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن پرواز PO 401 کے مسافر کو 3 بار ایئرپورٹ بلا کر منسوخ وہ کیا گیا ہے، جبکہ بھائی کہتے ہیں کہ پرواز PO 401 کے پر میں پیزا ٹکرانے سے سوراخ ہونے کے باعث طیارے کو جو ہے وہ گراؤنڈ کیا گیا تھا اور روانہ نہیں کیا گیا تھا، جبکہ ایئر بلو کی شارجہ جانے والی پرواز PA 412 کو بھی آج طرح منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح ایئر بلو کی سبو جانے والی پرواز PA 481 جو ہے 5 گھنٹے تک شکار تھی، جبکہ ایئر بلو کی پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے باعث جو دیگر ایئر لائنز نے اپنے کرایوں میں اضافہ ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ پروازوں کی کمی کی وجہ سے وہ تو عدد مسافر ایسے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کافی سفر کرتے ہیں، تو ان کو یہ ٹھیک ایسے پیش نظر کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک بار سے احتجاج ہے وہ ریکارڈ بھی کروایا گیا لاہور ایئرپورٹ پر، جو کہ پچھلا روز سے پرواز روانہ ہونے کی کراچی کے لیے ایئر بلو کی وہ 3 بار مسافروں کو ایئرپورٹ بلایا گیا لیکن منسوخ کر دیا گیا۔ جی لیسکو نے بلوں کے عدم ادائیگی پر ہسپتال انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سروسز ہسپتال کے ذمہ 19 کروڑ روپے کے واجبات واجب الادا ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے شاہد ندیم سپرا۔ جی شاہد ندیم۔ جی بالکل، محکمہ صحت کے زیر انتظام سروسز ہسپتال بجلی کے بلوں کی مد میں کروڑوں روپے کا نادیندہ ہے، جس پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ہسپتال انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہسپتال کے ذمہ 19 کروڑ روپے کے واجبات واجب الادا ہیں جو کہ جمع نہیں کروائے جا رہے، اور اس سے نہ صرف کمپنی کی ریکوری متاثر ہو رہی ہے بلکہ دیگر معاملات بھی جو ہے ان کو بھی کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لیسکو کی جانب سے جو نوٹس سرو کیا گیا اس میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ گزشتہ ماہ ہسپتال انتظامیہ نے بل جمع نہیں کروایا تھا، لیکن ماہ جون میں ایک ساتھ کی صورت میں یہ بل جمع ہوا تھا۔ آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ اگر بل ادا نہیں ہوتا تو ہاسپٹل یا کسی بھی پریمسز کی بجلی منقطع کی جاتی ہے، تاہم لیسکو کا یہ کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں چونکہ مریض ہوتے ہیں اس لیے متعدد بار میٹنگز کی ہیں انتظامیہ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بلوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کی ریکوری پوری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ 53,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔
शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक और बहाव नॉर्मल सतह पर है। 24 घंटों में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। पीडीएमए की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है शदीद बारिशों से दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का भी खदशा है, जबकि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक रहे। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रावी का गुज़िश्ता रात दाए रावी का भी दौरा। इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं जान लेते हैं, हमारे साथ ताहिर जमील हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, इस वक्त पीडीएम में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए रावी की जो सूरत हाल है उसमें 53,000 क्यूसिक पानी का रेला जसड़ के मुकाम पर गुजर रहा है। और अगर लाहौर की बात करें तो शाहदरा के मुकाम पर ये जो रेला है 36,000 क्यूसिक का है। और इस हवाले से अभी सूरत हाल तो कंट्रोल में है, लेकिन बारिश इस वक्त भी बरस रही है और महकमा मौसमियात और पीडीएमए के मुताबिक अगले 4 रोज मजीद बारिश बरसने के पेश गोई है। तो यहाँ पे सूरत हाल खतरनाक हद तक भी जा सकती है, भारत मजीद पानी भी छोड़ सकता है। तो ऐसे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया भी मुतहरिक है, सिविल डिफेंस भी मुतहरिक है, रेस्क्यू 1122 भी, और इनके दरिया किनारे कैंप भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात जिला इंतजामिया ने यहाँ दरिया के पार्ट में रहने वाले जो खाना बदोश है उन्हें यहाँ से निकाला। जो मवेशियों के बाड़े हैं वहाँ उन्हें खाली करवाया, मवेशी यहाँ से मुंतकिल किए गौशाला के मुकाम से, और इसके साथ साथ मालीपुरा सगियाँ पुल के मुकाम से। और अगर इंतजामात की बात करें तो सिविल डिफेंस के मोहम्मद अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मोहम्मद अकमल साहब बताइएगा क्या इंतजामात है सिविल डिफेंस के, दरिया किनारे आपका कैंप भी है? मैं पीरा फोर्स के राती भी साथ था, तो मकसन के एसी साहबा भी आई थी, उनके भी साथ गया था। वहाँ पे वो जो मकसन के खाना बदोश लोग बैठे थे उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। जो माल मवेशी था उनको भी यहाँ से निकाला गया है। कितने आपके जवान और कितनी जैकेट्स हैं आपकी? देखो जी, हमारे पास तो मेरा ख्याल है कोई 5,000 जैकेट मौजूद है, कोई रिंग मौजूद है, कोई इंजन हमारे पास ज़्यादा मौजूद हैं, कोई बोटें हमारे पास मौजूद हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी ऐसी आगामी सूरत हाल होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये थे सिविल डिफेंस के मोहम्मद अकमल जो हमें तफसीलन आगाह कर रहे सिविल डिफेंस के इंतजामात के हवाले से। और यहाँ रेस्क्यू और जिले इंतजामिया और महकमा सेहत के जो कैंप हैं वो भी कायम है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। 129 के ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। नून लीग का मियां मोहम्मद नुमान को पार्टी टिकट देने का फैसला। सीनियर लीगी रहनुमा मियां मोहम्मद नुमान को NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी टिकट जारी किया गया है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट पर दस्तखत कर दिए। राउदुल शाद हुसैन हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राउदुल शाद। अब बिल्कुल जी, आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर लाहौर का हल्का है NA 129 और NA 129 के हवाले से फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, खासतौर पर सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि टिकट किसको मिलेगा। आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राशिद नसरुल्लाह साहब। ऐसा बताएंगे किसके नाम का कुरान निकाला है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसा कि आपके इल्म में अभी चंद रोज़ पहले एक मुशावरती सेशन पार्लियामानी बोर्ड का सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में मुनक्किद हुआ। उसमें 4 टिकट्स जो थी वो ज़ेर ज़ोर आई, जिसमें NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर, PP 87 मियाँ वाली और सेनेट की सीट जो थी। तो 2 सीट्स का आपको पता है कि फ़ैसला आ गया, जिसमें सेनेट के लिए राना सनाउल्लाह साहब को नामज़द किया गया और वज़ीराबाद के लिए बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब को पार्टी टिकट जारी किया गया। आज 2 और अहम टिकट्स पे जो फैसला हुआ उसमें लाहौर से NA 129 के लिए हाफिज़ मियाँ नुमान साहब को पार्टी टिकट जारी किया गया है और मियाँ वाली से PP 87 नूर अली नूर हैदर खान नियाजी को पार्टी टिकट जारी किया गया है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान भर में तरक्याती काम जारी रखे हुए है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देगी और कामयाब करेगी। जी, पार्टी के तमाम फोरम्स को अटेंड करने के बाद फैसला किया गया है और NA 129 से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को पार्टी का टिकट जारी कर दिया गया है। सीनियर लीगी रहनुमा कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आला पंजाब, इनको पार्टी का टिकट अब बाकायदा जारी कर दिया गया है। सरबराह मुस्लिम लीग नून ने इस पर दस्तखत कर दिए और टिकट अब से कुछ देर बाद जो है वो जारी कर दिया जाएगा। राउदुल शाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में सेनेट की एक जर्नलिस्ट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी है। उम्मीदवार आज और कल कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। 29 अगस्त को रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा। 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट किए जा सकेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बू हैं। जी उस्मान।
جی بالکل، سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے 9 ستمبر کو پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی اس انتخاب کے لیے، اور آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو مجموعی طور پر 17 ممکنہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن آفس سے جو تھے وہ حاصل کیے تھے، اور آج جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کچھ دیر قبل پہنچے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر، ان کے ہمراہ سیف الملوک کھوکر بھی موجود تھے، بی بی وڈیری ان کے ہمراہ موجود تھی، چیف وپ رانا ارشد پنجاب اسمبلی سے ان کے ہمراہ موجود تھے۔ رانا ثناء اللہ نے خود اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آفس میں جمع کرا دیے ہیں۔ آج اور کل 2 دن کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن آفس میں جمع کرائے جا سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز کاغذات نامزدگی حاصل کر چکی ہیں، وہ بھی کاغذات نامزدگی آج اور کل کے دوران میں جمع کرائیں گی، جس کے بعد 9 ستمبر کو الیکشن ہوگا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد یہ سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی تھی پنجاب سے، اور اب پنجاب کی اس جنرل نشست پر ضمنی انتخاب 9 ستمبر کو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوگا، صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک اس کے لیے پولنگ کا عمل جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ جی عثمان خادم کمبو، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری رواں ہفتے لاہور پہنچیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ قیام کے دوران بلاول ہاؤس لاہور یا گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کریں گے، لاہور سمیت پنجاب بھر کی تنظیموں کو فعال کرنے کے حوالے سے فیصلے کریں گے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں ہونے والے ضمنی اور سینٹ الیکشن بارے بھی فیصلے کریں گے۔ تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری رواں ہفتے لاہور پہنچیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ قیام کے دوران بلاول ہاؤس یا گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کریں گے، لاہور سمیت پنجاب بھر کی تنظیموں کو فعال کرنے کے حوالے سے فیصلے بھی کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں ہونے والے ضمنی اور سینٹ الیکشن بارے بھی فیصلے کریں گے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ڈکی بھائی کو ضلع کچہری میں پیش کر دیا۔ ڈکی بھائی کا 2 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، شاہین عتیق ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شاہین عتیق۔ جی جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کی عدالت میں آج ڈکی بھائی کو جو ہے نا وہ عدالت میں ریمانڈ ختم ہونے پر پیش کیا، اور عدالت سے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے عدالت سے استدعا کی کہ ہم نے ان سے مزید پوچھ گچھ کرنی ہے۔ کچھ تفتیش کے دوران جو ہے وہ پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، ہماری تفتیش مکمل کرنی ہے، لہٰذا مزید ریمانڈ دیا جائے، جس پر عدالت نے ان کا 4 روز کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا ہے۔ 2 روز کا ریمانڈ پہلے تھا، وہ ختم ہونے پر آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور آج عدالت نے مزید 4 روز کا ریمانڈ دے دیا ہے۔ جی ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا کا تحصیل نشتر کا دورہ، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، چیف آفیسر MCL اور اسسٹنٹ کمشنر نشتر اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ اس دورے کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ طاہر خان ہیں۔ جی طاہر۔ بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا نے تحصیل نشتر کا دورہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نشتر محمد سلیم آسی نے ڈی سی کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی سی نے اٹاری دربار روڈ اور رنگ روڈ کے اطراف کا معائنہ کیا اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے LWMC کی حالیہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ان کی ترجیح ہے۔ ضلع انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کیے ہیں تاکہ شہر کو کشادہ اور خوبصورت بنا سکے۔ ڈی سی نے واضح کیا کہ فرائض میں غفلت برتنے والوں کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی خوبصورتی اور صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ ان کوششوں سے نہ صرف شہر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے بلکہ بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے طاہر، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا نے تحصیل نشتر کا دورہ کیا ہے، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، چیف آفیسر MCL اور اسسٹنٹ کمشنر نشتر اور دیگر ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسی رضا نے UC 232 میں زیر تکمیل اور مکمل شدہ منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ DGLD کی زیر صدارت LGA ریکارڈ کی سفٹنگ بار اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل DG ہاؤسنگ اور ڈائریکٹر DG ہیڈ کوارٹر نے بریفنگ دی۔ اس حوالے سے جانیں گے، ہمارے ساتھ دور نایاب ہیں۔ جی دور نایاب۔
जी बिल्कुल, डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने शिफ्टिंग के रिकॉर्ड की जो प्रोग्रेस है उस पर सुस्त रवि होने पर बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने अफसरान को वार्निंग दी है कि अगर ये काम ठीक नहीं करेंगे और अफसर ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनको हटाया जाएगा। इस हवाले से वो इजलास रहे थे, जिस इजलास में ब्रीफिंग लेते हुए जो एडिशनल डीजी हाउसिंग है उन्होंने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से आगाह किया, जिस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहरियों की बेहतरीन सर्विस डिलीवरी ही अव्वलिन तरजीह है, इस पर कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सर्विस डिलीवरी में जिन अफसरान की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उनको हटाया जाएगा और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा है कि इस तमाम सिस्टम को तेज किया जाए, कायदे कानून में शिफ्टिंग के अमल को तेज किया जाए, इजाफी अमला रखा जाए और इस पे प्रोजेक्ट को पेलरा के जरिए हैंडल किया जाए, जिसका एक टेस्ट ड्राइव और टेस्ट रन भी होगा, जिसके बाद इसको पूरे एलडीए में शिफ्टिंग के लिए फैला दिया जाएगा। जी धन्य, आप अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दिल मोहम्मद रोड पर सुई गैस और सीवरेज पाइपलाइन फटने का वाकया सिटी 42 ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। 2 माह से सुई गैस के लीकेज हो रही थी और बार बार शिकायत करने पर गैस कनेक्शन बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, दिल मोहम्मद रोड लक्ष्मी चौक के करीब दयाल सिंह कॉलेज के करीब ये वाकया पेश आया है, जबकि तकरीबन 8 घरों के आगे से सुई गैस पाइपलाइन और जो सीवरेज पाइपलाइन है उनके दरमियान लीकेज के वजह से तकरीबन 2 माह से जो लीकेज हो रही थी इलाका मकीनों की जानिब से, जो कि SNGPL और वासा इंतजामिया को कई दफा शिकायत भी की गई, जिसके बावजूद उनकी जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं की गई, जिसके बायस आज ये वाकया देखने को मिला है कि 8 घरों के सामने से जो सीवरेज पाइपलाइन था और गैस पाइपलाइन था वो फट गया और जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो पूरे जो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके वजह से पूरे इलाके में जो मलबे के ढेर है वो भी आपको नजर आ रहे हैं उसके अंदर। और इंतजामिया की जानिब से अब यहाँ पर आकर जो कनेक्शन है उसको तो बंद किया गया है, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर काम है वो नहीं किया गया। शहरी की जानिब से बताया गया है कि 2 माह से शिकायत की थी, दफातर के चक्कर लगाए थे, जिसके बाद 2 माह से सुई गैस इंतजामिया की जानिब से जो सुई गैस का कनेक्शन था वो बंद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो पाइपलाइन था, वासा का पाइपलाइन और सुई गैस पाइपलाइन था, वो आज ये वाकया पेश आया कि वो फट गए।